تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے، وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے۔ دوسری روایت سنن کبریٰ بہقی کی جلد 3 صفحہ 122 سے پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کان ابن عمر یسلم علی الخشبیہ والخوارج، کہ حضرت عبداللہ بن عمر خشبیہ اور خوارج کو سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب وہ حی علی الصلاۃ کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے، جب حی علی الفلاح کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے، اور جب وہ کہیں گے حی علی قتل اخیک المسلم، اپنے مسلمان بھائی کے قتل کی طرف آؤ، تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو اور خشبیہ کو سلام کرتے تھے اور ان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب بھی دیتے تھے۔ اب یہ جملہ مجمل ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کا کیا مطلب ہے؟ اجابت بالقدم ہے یا اجابت باللسان ہے؟ یعنی وہ اس کا جواب، یعنی وہ اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے تھے، ظاہر ہے اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح کہتے تھے تو جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جواب دیتے تھے، یا یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے۔ اس میں مفہوم بالکل واضح نہیں ہے، مراد اس کی واضح نہیں ہے، کوئی معنی متعین نہیں ہے۔ اب اس میں یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کو سلام کیا کرتے تھے، خشبیہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب یہ روایت ایک جگہ پہ رکھ لیں، اس کے مقابلے میں دوسری روایت لے کے آتے ہیں ہم الجامع الصحیح سنن الترمذی سے۔ امام ترمذی اس کو اپنی جامع میں لے کے آئے ہیں، حدیث کا نمبر 2152۔ حدیث سند کے اعتبار سے امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، یہ حدیث کیا حسن صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ کو کہا ان فلانا یقرأ علیک السلام، اے ابن عمر فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا موقف اب دیکھیں بدعتی کے بارے میں کتنا سخت ہے۔ فرماتا ہے کہ انہو بلغنی انہو قد احدث، مجھے معلوم ہوا ہے، مجھ تک بات پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہے۔ ان کان قد احدث فلا تقرئ من السلام، اگر اس نے بدعت اختیار کی ہے تو اس بدعتی کو میرا سلام نہ کہنا، جا کے بدعتی کو میرا سلام نہ کہنا۔ تو جو بدعتی کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں، بدعتی کے سلام کا جواب دینے کو درست نہیں سمجھتے، وہ اتنے بڑے بدعتی خارجی جن کو حضور نے جہنم کے کتے کہا ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق کہا ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل چکے ہیں اور وہ ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے تجاوز نہیں کرتا، جن کو حضور نے فرمایا کہ وہ دین سے نکل چکے ہیں، جس طرح کہ تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے، ایسے بدعتیوں کو عبداللہ بن عمر سلام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور پھر سلام تو دور کی بات ہے، ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جب سلام لینا بدعتی سے عبداللہ بن عمر جائز نہیں سمجھتے تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کیسے سمجھیں گے؟ اور پھر وہ بھی خوارج جیسے بدعتی جن کی بدعت جو ہے وہ بدعت مکفرہ ہے، اور ایک جماعت ہے صحابہ کی جو ان کی تکفیر کرتی ہے، محدثین کی ایک جماعت ہے جو خوارج کی کیا کرتی ہے؟ تکفیر کرتی ہے، اور احادیث کا ظاہر بھی ان کے کفر کی طرف مشیر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اس صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ روایت حجت نہیں ہے۔